اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. انزل من السماء. انزل فعل ہے، مادہ کیا ہے جی؟ نون زے اور لام. نزل نزل ینزلو کا کیا معنی ہے جی؟ نزل ینزلو اترنا، خود اترنا. نزل ینزلو کا کیا معنی ہے؟ خود اترنا لازم ہو گیا. اور انزل ینزلو انزالن اتارنا، اوپر سے نیچے اتارنا. تو انزلہ غائب مذکر غائب کا صیغہ ہے، مذکر غائب کا اس نے اتارا. اب فاعل کون ہو گیا؟ اللہ. ہوا. اب ساری باتیں پیچھے سے جو آیات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں. تو ہوا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اس نے اتارا. اتارنا کیا ہے؟ فعل ہے. کیا اتارا؟ کیا وہ کس حالت میں ہوگا؟ حالت نصب میں. تو حالت نصب میں کیا ہے؟ ماءن کس کو کہتے ہیں جی؟ ماء پانی کو کہتے ہیں، پینے والا پانی. سقا بھی پانی کو کہتے ہیں. تو ماء جو آسمان سے اتر رہا ہے پانی، اس کے لیے ماء. تو ماءن پانی کو یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ مفعول ہو گیا. تو انزل ینزلو، انزل اس نے اتارا، ماءن پانی کو، من السماء من حرف جر ہے، سے مفہوم جر. السماء اس نے سماء ان کو کیا، سماء کو کیا کر دیا؟ سماء تھا، الف لام آیا، تنوین ختم ہو گئی. سمائی. سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان سے. اب یہاں پہ سماوات کا لفظ کیوں نہیں آیا جی؟ کچھ ارد نہیں ہے، ساتھ ارد نہیں آئی. کوئی ضروری نہیں ہے. سماوات کا مطلب ہے آسمان کی ہر چیز، پوری کائنات کو سماوات کہتے ہیں. یعنی آسمانوں، 7 آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو 7 آسمانوں سے بارش برستی، یہ آخری جو پہلا آسمان ہے، ایک آسمان سے. تو اس لیے آسمان کیا استعمال ہوا ہے؟ واحد. تو انزل من السماء آسمان سے اتارا، ماءن پانی کو. اب یہ پہلا ٹکڑا اس کا ختم ہو گیا. تو فا بس عطف آ گیا، فا بس. سالت سین یہ لام، سالہ یسیلو سیلن. رکتا نہ تھا کسی سے، سیلن سیلن. اس کا ترجمہ سیدھا کیا ہے؟ سیلاب. رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اقبال نے کہا جس زمانے میں مسلمانوں کا طوفان نکلا ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کو روک سکے. رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو بہنا، بہاؤ. اگلا مصرع سنا دیں جی، اس کا اگلا مصرع سنائیے. تو بس دماغ سے نکل گیا. تو سال یسیل سیلن، بہنا. ٹھیک ہے جی. تو سیلاب. روانی کے لیے، یعنی بہنے کی جو روانی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بولا جاتا ہے. بہ رہا ہے جو، رواں ہے، سیلاب چل رہا ہے جو. تو سالہ وہ بہا، وہ بہتے ہوئے چلا. ٹھیک ہے جی. وہ رواں ہوا، وہ چلا، وہ بہا.
تو سالہ سالہ دو بہے وہ دو رواں ہوئے، دو چلے، دو بہے، اور سالو سب چلے، اور سالت وہ ایک مونس وہ مونس چل پڑی. ٹھیک ہے جی. تو سالہ یسیلو، اسالہ یسیلو کا مطلب ہے کسی چیز کو بہانا. بہانا. اسالہ یسیلو باب افعال میں جائے گا تو اس طرف چلا جائے گا. تو سالت فسالت پس بہایا. سالت بہ نکلی، بہ نکلی چل پڑی ہے جی. جی بہ نکلی. کیا چیز بہ نکلی؟ اس کا فائل دیکھنا ہے. فسالت اس میں فائل موجود ہے، اس کے اندر بھی فائل ہے، وہ واحد مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کیونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ فائل اس میں ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. تو ہے بھائی کہیں پہ اودیتن، واو دال اور یا مادہ ہے ودا یدی. تو دو اس کے مصدر ہیں، ودین اور دیتن. دو اس کے باپ کون سا؟ ودا یدی ضرب یضرب. ٹھیک ہے جی. باب ضرب ودا یدی ودین اور دیتن. دیتن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ قتل کے بدلے بدلے خون بہا. خون بہا کو کہتے ہیں دیت. اتنی دیت ہو گئی. آج کل دیت کا ریٹ کیا ہے؟ کروڑ کے قریب پہنچ گئی. تو پہلے لوگ جاتے تھے، ایکسیڈنٹ کر دیتے تھے، بندہ مر گیا، معافی تلافی جی، معاف کر دیں جی، بڑی مہربانی ہوگی. بندے کہتے ہیں معاف کر دیں، جان بوجھ کے تو نہیں مارا. غربت اب بندوں کے دماغ سے اوپر چلی گئی. اب لوگ پیسوں میں بات کرتے ہیں. تو جو ہی بندوں کو پتہ چلے گا جی مار دیا اس نے، ٹھیک ہے، اوکے ایکسیپٹڈ ہے، اب دیت کے لیے کیس کرو. کون دے گا اتنے لاکھ روپے؟ 80-90 لاکھ روپے آپ کو دینے پڑ جائیں تو پھر گاڑی چلاتے ہوئے بندہ احتیاط کرتا ہے کہ نہیں؟ اگلی دفعہ مارے گا ٹکر؟ نہیں چلائے گا. نہیں، وہ گاڑی بھی دے گا اور بھی دے گا، کچھ رہے گا تو گاڑی رہے گی تو چلائے گا نا. تو وادی یون تھا. وادی کس کو کہتے ہیں جی؟ پہاڑ کا درمیانی. ہاں جی، جس سے پانی بہ کے آتا ہے. ودا یدی بہاؤ کو کہتے ہیں، بہنے کو. پانی بہ کے جہاں نالے بن جاتے ہیں، برساتی نالے، نشیب میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وادی. اور یہ کوئی منقوص ہے تو وادن بن گیا. وادن یہ اڑ گئی نا اس کی، جیسے قاضی ان سے قاضن بن گیا. تو وادن بن گیا. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اودیتن. اس کی جمع یعنی وادیاں. تو فسالت اودیتن، وادیاں بہ نکلیں. یعنی جب انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت اودیتن، تو وادیاں بہ نکلیں. پانی کہاں پہ ہوتا ہے؟ تہذیبیں کہاں آباد ہوتی ہیں؟ یا دریا کے کنارے یا پہاڑوں کے ساتھ. جہاں پہ بارش ہوتی ہے قدرتی جھیلیں بن جاتی ہیں اور قدرتی ندیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو فسالت اودیتن، وادیاں جو ہیں وہ بہ نکلیں. بقدرہا، بادر بھی کے ساتھ، حرف جر. قدرن سے ہوا قدرن، اور قدرن سے ہوا قدری. الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مقدار، بقدری، مقدار کے ساتھ. اب یہ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کس کی مقدار. ہاں، ویسے بھی اسم کے بعد ضمیر آئے تو کیا بنتا ہے؟ اسم کے بعد ضمیر آئے تو مرکب اضافی بنتا ہے، اور یہ ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. یعنی بقدرہا، اس کی مقدار کے ساتھ. اب یہ اس کی ہا کس طرف پلٹی؟ اودیتن کی جمع وادی کی طرف. یعنی جتنی وادی تھی نا، جتنی بڑی وادی تھی اتنا بڑی مقدار میں پانی آ گیا، جتنی چھوٹی وادی تھی اتنا چھوٹا کم پانی آ گیا. تو ثابت ہو گیا، ہمارے ایک حکمران نے کیا کہا تھا، اگر بارش زیادہ ہو
تو پانی زیادہ آتا ہے، بارش کم ہو تو پانی کم ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں، اور یہ بات سچی کی ہے نا کہ نہیں. تو فصالت اودیتم بقدرھا، بھائی کہ مقدار جتنی مقدار اس وادی کی ہوگی اتنا ہی سیلاب آئے گا، اس سے زیادہ سیلاب نہیں آ سکتا. تو یہ دوبارہ ایک عطف آ گیا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلا تھا انزل من السماء ماء، اور فا سے شروع ہوا دوسرا جملہ اور فا سے شروع ہوا تیسرا جملہ. فا پس احتمل، ہا میم لام مادہ. حمل یحملو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا. اٹھانا. اور احتمل یحتملو کا باب افتعال، اہتمام. اہتمام آ گیا، بڑے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو اٹھانا. احتمل کہ فلاں چیز کا احتمال ہے، ٹھیک ہے جی. احتمل یحتملو اٹھانا، بوجھ اٹھانا. تو واحد احتمل یحتملو، تو احتمل واحد مذکر مذکر غائب، اس نے اٹھا لیا واحد مذکر غائب. تو حمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے کو، وزن اٹھانے کو. اور احتمال بھی بوجھ اٹھانا ہے لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ. تو احتمال واحد مذکر غائب، اس نے اٹھا لیا. اٹھا لیا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک ترتیب میں ماضی کا جملے آ رہے ہیں، یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو اس نے اٹھا لیا. اب اس کا دیکھنا ہے فاعل ہے کہ نہیں ہے. یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے. تو اس نے اٹھا لیا. سیل کا مطلب کیا بتایا تھا جی؟ سیلاب. وہ جو سیلاب بن گیا نا، تو اس نے سیلو سیلاب کو، نے کو نہیں سر فاعل ہے یہ. تو فاحتمل السیلو، تو سیلاب نے اٹھا لیا. کس چیز کو اٹھایا؟ زبادن. فاحتمل السیلو، تو اٹھا لیا سیلاب نے کس چیز کو اٹھا لیا جی؟ زبدن. تو سیلاب نے کوئی چیز با اہتمام اٹھائی ہے، ٹھیک ہے جی. کیا چیز اٹھائی ہے؟ زبدن، زے بے دال، زبدن یزبد زبدن، کسی چیز پہ جو جھاگ آتی ہے. کس چیز پہ جھاگ آتی ہے؟ جیسے پانی پر جھاگ آتی ہے، دودھ پر بھی آتی ہے. اچھا دوسری چیز کیا یہاں پہ؟ کسی میٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ میل آ جاتا ہے اوپر. جیسے سونے کو رگڑائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی میل سی آ جاتی ہے، جو اوپر نہیں باہر ایک آتا، اس کے لیے استعمال. زبادہ یزبدو، تو پانی کے اوپر جھاگ، اس کے اوپر میل، زیور کی رگڑائی یا اور کوئی چیز ہے اس کے اوپر جو آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زبدن. تو زبدن کا کیا معنی ہو گیا؟ جھاگ ہو گیا اس کا معنی، میل ہو گیا. بیسیکلی جس چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جب دودھ آپ نکال رہے ہوں اور دودھ کہیں نیچے ہے اور جھاگ اس کی اوپر، وہ جو اوپر جھاگ آئی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو زبدن فاحتمل السیلو، تو سیلاب نے اٹھا لیا زبدن جھاگ کو. زبدن سے ہو گیا زبدن. تو یہ کیا چیز بن گئی جی؟ یہ مفعول بن گیا، حالت نصب میں ہے. تو اس کا ترجمہ کو کے ساتھ کریں گے، جھاگ کو. لیکن یہ زبدن رابین، ان دونوں کو دیکھ کے کیا پتہ چلا؟ توصیفی بن گیا. یہ مرکب توصیفی بن گیا. کیسی جاؤ؟ مرکب توصیفی ہے. یہ پہلا ہو گیا موصوف جھاگ. تو یہ موصوف بنا تو سوال پیدا ہو گیا کیسی جھاگ؟ صفت کیا ہے اس کی؟ رابین اس کی صفت ہے. رے بے واو مادہ ہے، ربا یربو. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی چیز کا بڑھ جانا، یعنی حد سے بڑھ جانا، اگنا، اگ آنا، یعنی کسی چیز کی بڑھوتری.
اور یہ اس کا فاعل تھا فاعلن کے وزن پر، رابعن، پہلے بنا رابعن، ٹھیک ہے جی، پھر یہ زیر کی وجہ سے یہ میں تبدیل ہو گیا تو بن گیا رابعن، بڑھنے والا، بڑھنے والا، تو رابعن بنا تو اس میں منقوص ہو گیا تو یہ کیا بن گیا رابن، رابن، بن نہیں سر، رابن، جب یہ اڑ جاتی ہے تو یہاں دو زیریں آ جاتی ہیں، یہ بھی چلی جاتی ہے، تو رابن بن گیا، یہ رابن ہی پڑھا جائے گا حالت رفع میں فاعلی میں بھی اور حالت جر میں بھی، لیکن نصب میں آئے گا تو یہ بول پڑے گی رابین، بڑھنے والی، والا سر، والا، اگر والی ہو تو اس تنس کی کوئی نشانی ہو نہیں ہے، رابیہ تن ہو، بونس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو زبدن رابین کیسی جھاگ ہے، بڑھنے والی، جو جو پانی آگے چڑھتا ہے اور گرتا ہے تو جھاگ اس میں سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہاں پہ رابین کا مطلب ہو گیا بڑھنے والی جھاگ، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب سیلاب کا پانی نیچے آتا ہے تو ایک بڑھنے والی جھاگ ہوتی ہے جو اس کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اوپر سے کیا نظر آ رہا ہے، جھاگ نظر آ رہا ہے، یا نظر آ رہی ہے جھاگ۔ وَمِمَّا اب ایک اور عطف آ گیا، اور اب من سے بات شروع ہو رہی ہے، تو من کیا ہے، حرف جر ہے، تو حرف سے کبھی کوئی جملہ شروع ہوا ہے نہیں، تو اب یہ اس سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اس کا فاعل نہ فاعل ہے نہ اس کا مبتدا ہے، آگے چل کے جملے کی کوئی شکل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کا مبتدا شاہ کس طرف ہے، دیکھتے ہیں ابھی، تو من حرف جر سے ما جو کچھ، اب مم ما کا مطلب ہو گیا اس چیز سے جو، اس چیز سے جو، یو کی دونا، واو کاف دال مادہ ہے، وقدا یقدو، آگ کا بھڑکنا یا جلنا، وقدا یقدو کا کیا معنی ہے، خود آگ کا جلنا یا بھڑکنا۔ اچھا باب افعال میں آ گیا تو لازمی بات ہے یہ لازم کا صیغہ ہے، خود جلنا، خود بھڑکنا، اور باب افعال میں آئے گا تو اوقدا یوقدو، اس کا کیا مطلب ہوگا، آگ کا جلانا یا بھڑکانا، ہو، یعنی آگ کو جلا، کسی نے آگ کو جلایا، کسی نے آگ بھڑکائی۔ اچھا کوشش کر کے آگ جلانے کے لیے کیا ہے، باب استفعال، استوقدا آگ ہے قرآن میں، نارن ایک آدمی نے آگ جلائی، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے، تو اوقدا یوقدو، یوقدو وہ آگ بھڑکاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور یوقدونا دو سب جلاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہو گیا، واو نون جمع کی علامت ہے، وہ لوگ آگ جلاتے یا بھڑکاتے ہیں، جو کچھ یوقدونا وہ آگ جلاتے ہیں، علیہ علی اوپر پر، اور ہی اس پر، اب کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو ابھی تک جملے کی؟ نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، اس لیے مبتدا نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے جملے کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد، اس کا مبتدا ہے مؤخر، زبد کا کیا معنی ہے، جہاز، اب یہ تھا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اس پر آتی ہے بڑھنے والی جھاگ، اٹھا لیتا ہے سیلاب،
و زبدن، اور ایک جھاگ ایسی ہے مثلہ جو اسی کے مانند ہی ہے. وہ کہاں پہ آتی ہے جی؟ وہ آتی ہے جب وہ لوگ آگ بھڑکاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، جی جی علیہ اس چیز پر آتی ہے، فی الناری آگ کے اندر، ابتغاء تلاش میں حلیۃ زیور کی. زیور. چلے پڑھ لیتے ہیں اس کو. تو یوقدون وہ آگ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، کس چیز پر جی؟ حلیۃ متاع. ٹھیک ہے جی. تو آگ جلاتے ہیں وہ لوگ، اس میں سے، مما اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے بھی جھاگ نکلتی ہے نا. آگ جلاتے ہیں اس پر، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں، انار کا آگ، یعنی آگ میں. اب یہاں پہ یوقدون تپاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے جی. کس چیز کے لیے؟ ابتغاء حلیۃ. یہ اب اس کی ہو گئی حالت، ہو گئی حال بیان ہو رہا ہے کہ یوقدون علیہ فی النار، کس حال میں وہ یہ آگ جلا رہے ہیں، کس چکر میں جلا رہے ہیں، کس خواہش میں جلا رہے ہیں. ابتغاء کس کو؟ ابتغاء یبتغی، ابتغاء یبتغی. ٹھیک ہے جی. ابتغاء یبتغی، ابتغاء، اس کا معنی کیا ہے؟ تلاش، تلاش کرنا. تلاش کرنا. اور تلاش میں بہت کوشش، یعنی حد سے نکل جانا، یعنی ایسی تلاش کرنا جس میں بہت ہی زیادہ محنت کر کے آدمی حد سے زیادہ محنت کرے. تو ابتغاء یبتغی. تو ابتغاء اس کا ہو گیا مصدر. ابتغاء، اور ابتغاء اس میں ذات ہو گئی، یعنی تلاش میں حد سے نکل جا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے جی. تو ابتغاء یہاں پہ حالت طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بن گیا ابتغاء. کیوں بنا؟ یہ مضاف بن گیا. کس کی تلاش؟ ابتغاء حلیۃ. ان کیوں آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. حلیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سونا، زیور کو کہتے ہیں، جیولری. یعنی سونا تو ہے نا بھائی، سونا ہے، اس کا زیور بنانا ہے، سونے کا زیور بنانا ہے. تو زیور بنائیں گے تو اس کو رگڑیں گے کہ نہیں رگڑیں گے؟ اس کا پوری پہلی بات ہے اس کے اوپر جو گند بلا چڑھا ہوا ہے، آپ نے سونا حاصل کیا را میٹیریل، تو را میٹیریل کو ایک چمکدار قسم کا گلٹرنگ گولڈ بنانا، اس کے لیے رگڑائی کرنی پڑتی ہے. تو رگڑائی کرتے ہوئے اس پہ کیا آ جاتی ہے؟ جھاگ آ جاتی ہے. اچھا. ابتغاء حلیۃ، زیور کی تلاش میں یا زیور بنانے کی خواہش میں، یوقدون علیہ فی النار اس زیور کو جو آگ پر تپاتے ہیں، من اس میں سے نکلتی ہے زبدن جھاگ، مثلہ مثل، اور ہو اس جیسی، اس کی مثال، یعنی اس جیسی جھاگ. زیور کی تلاش میں، زیور کو بنانے کے چکر میں جو آگ جلا کے اس پر دھات کو تپایا جاتا ہے، یا او یا متاعن، ابتغاء متاع. یا بھی او کس پہ عطف ہے؟ مضاف پہ. یہ متاعن اس کا مضاف الیہ ہے. متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ سامان. یعنی صرف زیور ہی نہیں، باقی برتن وغیرہ جو چیز بھی ڈھالی جاتی ہے اس کو دھات، جو بھی دھات ڈھالی جائے گی زیور کے علاوہ بھی کچھ بنانے کے لیے، اس بناتے ہوئے بھی اس پہ کوئی نہ کوئی جھاگ آئی جاتی ہے. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ آسمان سے پانی بہا، پانی نکلا، پانی کے اوپر جھاگ آ گئی. اسی طرح سونا ہے، سونے کو زیور بنا رہے ہیں اور اس پہ جھاگ آ گئی ہے. اب بتانا یہ ہے، اگلی آیت کا حصہ بتائے گا کہ ویلیو کس چیز کی ہے، پانی کی یا جھاگ کی؟ پانی کی.
اور زیور کی ویلیو ہے یا میل کی یا جھاگ کی ویلیو ہے؟ زیور کی ویلیو ہے. نظر کیا آ رہا ہے؟ جھاگ. پانی نظر آ رہا ہے؟ نہیں. جب سیلاب آیا تو جھاگ ہی نظر آ رہی ہے بھائی. تو زیور جب تپایا جا رہا ہے تو زیور نظر آ رہا ہے؟ نہیں. میل اور جھاگ ہی نظر آ رہی ہے. اس کو تو ہٹائیں گے تو زیور پھر سامنے آئے گا. اب اس کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. پھر یہ عطف آئے گا تو آگے کذالک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی طرح. کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کاف کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، حرف جر بھی ہے، حرف تشبیہ بھی ہے. جس طرح اور ذالک اس میں اشارہ ہے. اسی طرح یضرب، زوال رے اور بے مادہ ہے. ضربا یضربو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا. یضربو، ضرب یضربو مارنا. لیکن یہاں پہ مارنے کے مفہوم میں کیا پیش کرنے کے؟ اسی طریقے سے بیان کرنا. کون کیا چیز؟ مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے جی. یضرب اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے. یضرب، ضرب اس نے بیان کی، یضرب وہ بیان کرتا ہے، اور اس کا فاعل اللہ پیش نظر آ رہی حالت فاعلی میں. تو اللہ بیان کرتا ہے. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے کس چیز کو؟ الحق والباطل. یہ دونوں کیا ہیں؟ حالت نصب میں ہے تو مفعول ہیں. حق کو اور باطل کو، والباطل اور باطل کو. اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے. حق کو اور باطل. حق سے کیا مراد ہے؟ جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، جو ثابت ہے وہ چیز. اور باطل کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جس کا کوئی وجود نہ ہو، وجود ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کس کو کہا ہے جی؟ پانی کو. اور کس کو کہا ہے؟ زیور کو کہا ہے. اور باطل کس چیز کو کہا ہے؟ جھاگ کو. اچھا وہی ہے کہ باطل وقتی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا ٹیکا بنا ہوا باطل. کس وقت آپ کو امریکہ جو ہے بڑے ٹیکے دار نظر آ رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت کیا ہے؟ باطل ہے، جھاگ ہے بھائی. نظر آ رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے. ادھر سے جہاز اڑاتا ہے، فلاں ملک پہ حملہ، ادھر سے راکٹ اس ملک پہ حملہ، اسرائیل نے اس ملک پہ حملہ، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ جھاگ نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ پس. اما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو رہا اما بعد. ایز فار ایز. اب اس کے آگے جو اسم آئے گا اس کو لکھیں. زبادو کا کیا معنی ہے؟ جھاگ. رہا جو جھاگ. ایز فار ایز دی جھاگ. فارم از، اس کو انگلش میں اما کو کہیں گے اما زبادو کو. ایز فار ایز دا فارم از کنسرن. جہاں تک بات ہے، جہاں تک معاملہ ہے جھاگ کا، تو اما کا معنی سمجھ آیا؟ جیسا جو معاملہ ہے، جو معاملہ ہے، جو بات ہے. فاما پس جو بات ہے، الزبدو کہ جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء ذهب فا پس ذهب. اب یہ شرطیہ ہو گیا اور فا آیا تو کیا ہو گیا؟ فا کیا ہو گیا؟ جواب شرط ہو گیا. تو فاما الزبد تو جھاگ کا جو معاملہ ہے، فیذهب ذهب جانا وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، ذهب وہ گیا چلا گیا، اور یذهب وہ جاتا ہے. تو فاما الزبد تو جہاں تک جھاگ کا معاملہ ہے، فیذهب وہ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. جفاءن کہتے ہیں. اب مجھے اس کا مادہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ جفا ہے، جفا یجفا. اب مجھے اندازہ یہ شاید جیم فے اور حمزہ اس کا مادہ ہے، اور اگر باب نصر سے ہے تو جفا یجفا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رائے گاں ہو جانا. تو کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کہ دودھ ابل کر جو برتن سے گر جاتا ہے، بہ جاتا ہے.
اور وہ سوکھ بھی جاتا ہے. جی. یعنی جو برتن سے نکل کے باہر دودھ گیا وہ کیا ہوا؟ خشک ہو گیا. جھاگ تھی نا، جھاگ جی. تو جھاگ کی بلے بلے ہو رہی تھی کہ بڑا دودھ ہے جی ماشاءاللہ. تو جب برتن سے نکل کے باہر گرا تو تھوڑی دیر کے بعد جھاگ کو کیا ہوا؟ خشک ہو گئی. رائگاں یعنی وہ دودھ جو برتن سے گر گیا، جو جھاگ نکلی ہے وہ دودھ رائگاں ہو گیا، تو سوکھ گیا. تو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ کا معاملہ ہے وہ ہو جاتی ہے ضائع، سوکھ کر رائگاں ہو جاتی ہے. اس کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے، سوکھ جائے گی، تھوڑی دیر بعد گرے گی، رائگاں ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اما ایز فار ایز کس چیز؟ دیٹ. اب فون کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی دیٹ لگے گا. ایز فار ایز دیٹ کنسرن، وہ جو چیز جو ہے اس کا معاملہ ہے. کون سی چیز جی؟ پانی کا. ماں جو کچھ. یہ اما سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا ہے، ہر جگہ ہوا ہے. تو وہ اما ما ینفع، اور جہاں تک معاملہ ہے ما اس چیز کا، ینفع نون فے نفع. ینفع کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانا، فائدہ دینا کسی چیز. نفع کا مطلب ہے اس نے فائدہ دیا، تو ینفع وہ فائدہ دیتا ہے. فاما ما ینفع، اور جو کچھ فائدہ دیتا ہے، یہ دو دفعہ ما ینفع. تو یہ جو کچھ فائدہ دیتا ہے الناسا، لوگوں کو. اب یہ حالت نسب میں آ گیا، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلا جی؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. وَأَمَّا ما جو ہے یہاں پہ فاعل ہے، فاعل تو ویسے تو مبتدا ہے. تو ینفع وہ فائدہ دیتا ہے الناسا لوگوں کو. فَيَمْكُسُ پس مکاسا میم کے کاف سے مادہ ہے. مکاسا یمکسو، کسی کے انتظار میں ٹھہرنا یا ٹھہر جانا، رک جانا. تو مکاسا وہ ٹھہر گیا، اور یمکسو وہ ٹھہر جاتا ہے. تو وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، فَيَمْكُسُ وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے. فی میں حرف جر، اس نے عرض کو مجرور کر دیا. زمین میں، وہ زمین میں یعنی جو پانی ہوتا ہے نا جی، وہ زمین پہ ٹھہر جاتا ہے، اور جھاگ سوکھ کے ضائع ہو جاتی ہے. تو باطل چاہے جتنا مرضی اونچا اور چھلانگیں لگا کے نظر آ رہا ہو، طاقت ہو، ظاہر ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور باطل کے پاؤں نہیں. کذالک، اسی طرح ہی، یضرب اللہ، ہم یہ پڑھ چکے اوپر بھی، یضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے. الامثال، امثال کس کی جمع ہے؟ مثال کی جمع ہے مثالیں. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی مثال بیان کر کے اللہ سمجھاتا ہے بھائی کہ پانی جب آیا وادی کے اندر تو اس پہ جھاگ ہی جھاگ تھی. تو اوپر جو وادی کے بندہ کھڑا اس کو پانی نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہی ہے؟ جھاگ. تو دنیا میں باطل جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا. اور زبادر رابیہ، جو پانی بہے گا جھاگ مزید بڑھتی جائے گی، لیکن جب پانی یمکسو ٹھہر جائے گا تو جھاگ ختم ہو جائے گی. پانی ٹھہرنے کی دیر ہے، جھاگ ختم ہوگی. یہ وقت لگے گا، اور باطل جو ہے اس نے مٹ جانا ہے. آج میرے خیال میں یہ وقت ہی باطل کا ہے. جس دور میں ہم زندہ ہیں ابھی باطل کا وقت چل رہا ہے، ختم نہیں ہوگا. اور باطل کا سپریم لیڈر جو پوری دنیا کے سٹارٹ سے لے کے آج تک جس کا انتظار ہو رہا ہے، جس سپریم لیڈر کا، باطل کا سپریم لیڈر، وہ کون ہے جی؟ دجال، اینٹی کرائسٹ. اس کے آنے کا وقت ہے. اب ساری قوتیں ان کے ہاتھ میں ہیں.
یہ جو بارشیں آپ برستی دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری سائنسی جعلی، تو یہ کیمیکل والی بارشیں ہیں. اور دنیا میں اور جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دجل کا زمانہ ہے، AI کا دور ہے، آپ کو بہت چیزیں نظر آتی ہیں جو ہوتی نہیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. تو اب آنکھوں کے دیکھے کے پہ بھی کوئی اعتبار نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصلی ویڈیو ہے، AI کی ویڈیو ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. تو آنکھوں والا بھی اعتبار نہیں ہے، دیکھ کے بھی اب اعتبار نہیں کر سکتے، سن کے بھی اعتبار نہیں کر سکتے. آپ 1 منٹ کی ویڈیو 3 منٹ کی کسی کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیں، وائس میسج بھیجیں، وہ AI کو آپ کی آواز دے گا، اس کے بعد آپ جدھر مرضی چلے جائیں آپ کی آواز میں وہ دنیا جہان کرتا رہے. آپ خود سن کے کہیں گے جی میں ہی باتیں کر رہا ہوں. تو نہ کانوں کے سنے کا اعتبار ہے، نہ آنکھوں کے دیکھے کا اعتبار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بچانا ہے تو بھاگ جاؤ، اور فرمایا جو اس دجل کی طرف دیکھے گا وہ بھی شکار ہو جائے گا اس کا. تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو حق ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اس وقت باطل کی جھاگ چڑھی ہوئی ہے، اور جھاگ بڑی رابین موٹی موٹی ہوتی ہے. بندہ دیکھ کے کہتا ماشاءاللہ جی. جس دودھ کے اوپر جھاگ چڑھی ہوئی ہو آپ اس دودھ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا بات ہے جی، اتنی جھاگ ہے. بکریاں زیادہ جھاگ چڑھی بکریاں. تو چلیں جی ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، کافی طویل ہو گئی ہے. تو انزلہ اس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ماءن پانی، فصالت اور بہ نکلی اودیۃ وادیاں بقدرہا اپنے اپنے مقدار کے حساب سے. فاحتمل السیل تو سیلاب نے اٹھا لی زبد الرابیہ موٹی موٹی بڑھنے والی جھاگ. ومما یوقدون علیہ فی النار اور اس میں سے بھی جھاگ نکلتی ہے جو یہ لوگ تپاتے ہیں آگ کے اوپر ابتغاء حلیۃ زیور حاصل کرنے کے لیے، او متاع یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے. زبد مثلہ اسی جھاگ کی مثال کی اس زیور سے اور سامان سے بھی جھاگ اور میل بنتی ہے. تو کذالک اسی طریقے ہی یضرب اللہ اللہ بیان کرتا ہے الحق والباطل حق کو اور باطل کو، یعنی پانی اور زیور حق ہے اور جھاگ کیا ہے؟ باطل ہے. واما الزبد اور جہاں تک معاملہ ہے جھاگ کا، فیذهب وہ چلی جاتی ہے جفاء سوکھ کر رائگاں ہو جاتی ہے. واما اور جہاں تک معاملہ ہے ما ينفع الناس اس چیز کا جو لوگوں کو فائدہ دے جیسے زیور اور پانی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین پہ ٹھہر جاتا ہے. جھاگ جفاءً یذهب جفاءً وہ چلی جاتی ہے اور وہ فائدے والی چیز زمین میں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتا ہے. تو انزلہ نون کو کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک سے اور زبان تالو سے نہ لگے. انزل من السماء، سما میم الف ما تھا، مد اصلی آگے حمزہ آ گیا تو اس کو کھینچ کے 4 حرکتیں کریں گے. یہی میم الف ما مد اصلی اور آگے پھر حمزہ آ گیا اور اس کو بھی کھینچیں گے. تو فصالت او میں کیا ہے؟ لین ہے. اودیتن تن تھا تو یہ اس میں نون آیا اور نون ساکن کے بعد میم آئے تو نون کون سی آواز دیتا ہے؟ میم کی آواز. با آ جائے نون ساکن کے بعد تو کس کی آواز دے گا؟ میم کی. اودیتم بقدرہا فاحتمل السی پہ کیا ہے جی؟ لین ہے. سیلو زبدن تھا، نون کے بعد نون تنوین کے بعد رے آیا تو زبدن نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ زبدر. رابین تھا، آگے واو آ گیا تو ین کو نون کو ہونٹ گول کر کے رابیوں. ٹھیک ہے جی، نون ناک سے آواز نکالنی ہے، ہونٹ گول کرتے ہیں رابیوں. ومما اس کو میم کو کتنا حرکتیں؟ 2 کھینچنا ہے. مما نہیں پڑھنا، مما. یوقدون 2 حرکتیں ہیں. علی میں کیا ہے؟ لین ہے. فن ناری فے جو ہے یہ نون میں چلا جائے گا اور نون کو فن ناری نہیں بلکہ فن نارب. اس میں کیا ہے جی؟ بے کا قلقلہ ہے. علیہن نارب رب غا غین الف غا مد اصلی اور آگے حمزہ آیا تو اس کو بھی
4 حرکتیں کھینچیں گے فی النار ابتغاء حلیۃ. اب یہ تن آیا اور آگے حمزہ آ گیا ہلکی ہے تو یہ تن پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ اظہار ہوگا. حلیۃ او متاع، اس کو ناک سے ادا کرنا ہے. زبدن، دن تھا اور آگے میم آ گیا یرملون کا قاعدہ تو دن کی جگہ میم چلی جائے گی. زبدن مثلہ. کذالک یضرب اللہ، لام موٹا اللہ کا فتلہ کہ موٹا پڑھیں گے پیچھے پیش ہے. الحق والباطل فاما الزبد، میم کو 2 حرکتیں کھینچنا ہے. زبد فیذهب، جفا فعل فا تھا مد اصلی اور آگے حمزہ آ گیا تو اس کو 4 حرکتیں کھینچیں گے. وَأَمَّا، پھر میم کو کھینچنا ہے. ما ينفع الناس، نون کو بھی 2 حرکتیں کھینچنا ہے. ينفع الناس فيمكث في الارض. ٹھیک ہے جی. كذلك يضرب اللہ، اللہ کا لام موٹا. الامثال، سال کا جو ہے 2 حرکتیں تھیں لیکن یہ عادی طور پہ ساکن ہوا تو 5. چلے جی پڑھ لیتے ہیں. انزل من السماء، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.